अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। वेलकम टू ब्रेजन ट्रुथ। जी सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़राए अबलाग पे इस वक्त दो कैंप्स की बात हो रही है। एक तरफ खान साहब हैं और दूसरी तरफ हमारे ताकतवर हलकों के बल्कि हल्के के एक सरबराह हैं जो कि कश्मीर पॉलिसी के ऊपर बज़ाहिरन दिखाई दे रहा है कि उनके नुक्ता नज़र में कोई इख्तलाफ है। ये एक पूरा बयानिया जो इस वक्त जो है वो ज़राए अबलाग में दिखाई दे रहा है और कश्मीर जो है बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ दिखाई देता है। और ये इसके ऊपर बहुत सारे जो मुबैना तौर पर इस तरह की ख़बरें आ रही हैं, पॉलिसी के बारे में जो उनमें डिफरेंसेस हैं वो वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। तो सोचने की बात यह है कि खान साहब के साथ ये जो एक सेम पेज था वो अब फट गया है, लेकिन उसके बावजूद खान साहब जो है वो एक तो पहली बात कि फटा क्यों, उस पर हम फिर पहले हम काफ़ी वजूहात बयान कर चुके हैं अपने व्लॉग्स में। लेकिन अब जो फट चुका है तो उसकी अभी तक खान साहब जो है अपनी एक अलहदा 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने पर मुज़र क्यों है, और क्या उनका जो स्टैंड है वो किस हद तक पाकिस्तान के लिए ठीक है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। और उनको जो हल्के सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन है और तारीख़ से हमें क्या सबक मिलता है और उन सपोर्ट के पीछे क्या मामलात हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे, उस पर भी तज्जिया करेंगे। तो ये बात होता है जी कि खान साहब के साथ कुछ पावरफुल उनके दोस्त कुछ पावरफुल तरीन जगहों पर मौजूद हैं जो कि उनको शायद इस बयानिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें कश्मीर के मामले के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब ये तो एक उनका स्टैंस हो गया। उनके मुखालिफ स्टैंस रखते हैं जो हमारे आर्मी चीफ ने भी एक बात की कि हमें ट्रेड करना चाहिए और पुरानी बातें भुला देनी चाहिए। ये भी एक मुख्तलिफ स्टैंस है जिसका उन्होंने बरमला इजहार उन सहाफ़ियों की मीटिंग, मशहूर ज़माना सहाफ़ियों की मीटिंग में किया। तो सामीन इकराम, आखिर वो कौन लोग हैं जो कि खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? यकीनन जी वो भी ताकतवर हलकों में से ही कुछ लोग होंगे डेफिनेटली जो उनके साथ जो खड़े हुए दिखाई देते हैं या किसी तरह से उनको सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से खान साहब जो हैं बार बार जो है वो अपना स्टांस जो है उसको, और उनके जो चंद रुफ़का हैं जिनके फ्यूचर्स उनके साथ, सियासी फ्यूचर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इसी बात में मुज़र हैं कि हम कश्मीर के मामले में ट्रेड नहीं करेंगे, किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़, किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे। तो अब वो ऐसा क्यों हो रहा है जी? मैं थोड़ा सा आपको जो है उसके पीछे रीज़न बता दूं। एक तो खान साहब को बुनियादी तौर पर एक नैरेटिव चाहिए। उनको ये एक नैरेटिव चाहिए कि अगर उनकी हुकूमत किसी तरह ख़त्म हो जाती है तो वो अवाम में आकर कह सकें कि मैंने देखें जी असूली मौक़िफ़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और मैंने कश्मीर के ऊपर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिसकी वजह से जो है मेरी हुकूमत को चलने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ जो है वो मैंने शहबाज शरीफ चोरों और लुटेरों को बाहर नहीं जाने दिया, उनकी ब्लैक लिस्ट कर दिया, ये कर दिया, जिसकी वजह से मुझे जो है वो मुश्किलात का सामना हुआ और फिर आखिरकार मेरी हुकूमत को किसी भी तरीके से, जो भी उस वक्त तरीका अपनाया जाता है उनकी हुकूमत को ख़त्म करने का, वो ख़त्म कर दिया गया। ये बयानिया जिस पे वो काम कर रहे हैं, वो पॉलिटिकली लाइव रहना चाहते हैं और ये बयानिया वो इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं अवाम के अंदर, जिसके लिए उनके काफ़ी टाइम भी चाहिए और बहुत ज़्यादा उनको मेहनत भी करनी पड़ेगी, स्टैंड लेना पड़ेगा सो कॉल्ड असूली मौक़िफ़ के ऊपर। और जो बयानिया इतने सालों से मुख्तलिफ चले आ रहे हैं, चोर डाकू वाला और इसमें, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रॉब्लम उनको शायद नज़र आए कि जो अदलिया की तरफ से जो आप वो अदलिया के अंदर वो जो कारकर्दगी दिखाते रहे हैं मौजूदा हुकूमत, वो शायद अब वो कारकर्दगी वो अदलिया के मामले में ना दिखा सकें। उसकी वजूहत क्या है, इस पर फिर हम कभी फिर बात करेंगे। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यही है जी कि खान साहब वो डटे हुए हैं और उनको जो सपोर्ट करने वाले हैं, बल्कि उसके पीछे एक हिस्ट्री, मैं अभी तो कोई कमेंट नहीं करता, बल्कि आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब भी भारत के साथ अमन मुआहदा तकरीबन करने जा रहे थे और मुबैना तौर पर कहा जाता है कि उस वक्त भी उनको अपनी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से ही कुछ ऐसे कार्रवाइयाँ हुई कि उनके जो इरादे व तकमील को ना पहुँच सके। कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसे इक़दाम किए गए ताकि ये मसला रिजॉल्व ना हो। दोनों तरफ की उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के मफाद इसी में था कि कहा यह जाता है कि वो उनका नुक्ता नज़र ये था, जो लोग ट्रबल मेकर थे या जो लोग नहीं चाहते थे कि इस मसले का किसी किस्म का रेजोल्यूशन हो, कि अगर वो हो जाता है तो फिर दोनों ममालिक के अंदर जो इतने बड़े फंड्स हैं
اور اتنے بڑے بجٹس ہیں اور اتنے زیادہ ڈیفنس کی اسپینڈنگز ہیں، اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے مفاد جڑے ہیں، اس کے اندر ڈیفینیٹلی ان کے بھی مفاد جڑے ہوئے ہیں جو کہ سپلائز دیتے ہیں، جو دونوں طرف کی ڈیفنس مشینریز کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں، اور اس میں بہت سارے کانٹریکٹرز بھی ہوتے ہیں، پھر اس میں کچھ ان کے تنخواہ دار لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ دوسرے اینڈ پہ ان کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ مثلا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت بڑی وار مشینری ہے جی، جس کے انٹرسٹ جو ہیں اس معاہدے میں یا ریزولوشن، پیسفل ریزولوشن جو ہے کشمیر کی، اسے ہرٹ ہوتے ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ پھر ایک تو یہ آپ دیکھ لیجئے پلیئر، دوسرا افتخار چودھری صاحب کا جو کمپین تھی ان کو ریسٹوریشن کی، اس وقت یہ پورٹرے کیا گیا کہ بڑا اصولی موقف ہے، اور ڈکٹیٹر کے سامنے وہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور انکار کر دیا، جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے پی سی او کے تحت ہی حلف اٹھایا تھا، یہ پی سی او ججز میں ان کا بھی شمار تھا، کیا اس وقت اصولی موقف انہوں نے نظر انداز کر دیا افتخار چودھری اور ان کے رفقا نے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ کسی بھی پولیٹیکل سائنس یا ہسٹری کے طالب علم کو پوچھنا چاہیے کہ اور پھر راز اتنا، یہ تو اوپن سیکرٹ ہے، اب بن کے رہ گیا کہ اس وقت جو سو کالڈ تحریک تھی مشرف صاحب کے اگینسٹ، وہ اس کے پیچھے بہت کلیدی کردار ان کے اپنے ہی آدمی یعنی کہ کیانی صاحب کا تھا، جو کہ چاہتے تھے کہ شاید اگر کہ وہ جو ہے ہٹا دیے جائیں مشرف صاحب اپنی سیٹ پہ سے، تاکہ ان کو چیف بننے کا موقع ملے، اور پھر اس لیے انہوں نے سازش کی، مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے، جبکہ اس کا اعتراف تو خود بھی ایک انٹرویو میں مشرف صاحب نے بھی کہا کہ اس کے پیچھے، اس تحریک کے پیچھے جو ہے کیانی صاحب کا کردار تھا۔ اب یہ سب باتیں میں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں جی، ہر ایک محکمے، ہر آرگنائزیشن کے اندر جو ہے کچھ لوگ امیدوار ہوتے ہیں ٹاپ پوزیشن کے، اور پھر اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی انہوں نے عزت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور پھر سب سے زیادہ اس کے اندر انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، پرکس پریویلیجز ہوتی ہیں، اور اس پرکس اینڈ پریویلیجز سے آپ دیکھ لیجئے کہ جب اگر کوئی کنفلکٹ ہے جس کی وجہ سے وہ جو ایگزسٹ کرتا ہے بجٹ اتنا زیادہ، اگر وہ کنفلکٹ ہی ختم ہو جاتا ہے یا ریزالو ہو جاتا ہے تو پھر بجٹ بھی کم ہوگا اور پھر حجم بھی کم ہوگا۔ اب حجم سے مجھے ایک پرانی بات یاد آتی ہے، تو کہ ایک صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے اگر پاکستان بنا اور اس بننے کی وجہ سے بہت اچھا ہوا بنا، اور اس اچھے بننے کی وجہ سے ہمیں جو افواج میں زیادہ لوگ بھرتی کرنے پڑے، اور پھر بہت سارے لوگوں کو مواقع ملے، زیادہ لوگوں کو مواقع ملے ترقی کرنے کے۔ اگر انڈیا اور پاکستان کی افواج ایک ہی ہوتی، یعنی کہ پاکستان سے پہلے، اور اس طرح چل رہا ہوتا کام، تو بہت سارے ایسے افسران ہیں وہ، کیونکہ فوج میں کمپٹیشن ہوتا، وہ کبھی ترقی نہ کر سکتے، لیکن جب علیحدگی ہو گئی تو پھر جو افسران جنہوں نے شاید کرنل یا چھوٹے رینکس پہ ریٹائر ہونا تھا، ان کو جنرل تک جانے کا موقع ملا، یہ ان کا ایک تھیسس تھا اور بڑا لاجیکل ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کا ڈیفنس کی سپینڈنگ کم ہو جاتی ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کا جو فیوچر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اتنا زیادہ پروموشن کے چانسز نہ ہوں، پھر پروموشن سے جڑے ہوئے پرکس اینڈ پریویلیجز بھی ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں سمجھنے کی لاجیکلی ایک چیز ہے، ایک تھیسس ہے، ایک تجزیہ ہے، ایک بیانیہ ہے جو مارکیٹ میں موجود ہے، عوام اس پہ بات کرتی ہے تو لوگوں کو دکھائی بھی دیتا ہے، لیکن یہ کیونکہ ہسٹری بھی کچھ اس طرح کی بات کیانی صاحب کا جو میں نے واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ دوسری طرف اب چلے جاتے ہیں جی، یہ کیمپ میں نے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کے اوپر تجزیہ کر دیا جو خان صاحب کا ہے، خان صاحب کیوں کر رہے ہیں، اور خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، جو خان صاحب کے چاہنے والے نہیں، ایکچولی خان صاحب کے نیریٹو یعنی ان کے بیانیے کے چاہنے والے، جس میں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ ایک تو پھر میں ریکیپ کر دوں، ایک وار مشینری جو انٹرنیشنل لیول پہ آپریٹ کرتی ہے، اور ان کا بالکل کوئی انٹرسٹ خان صاحب سے نہیں لیکن ان کے بیانیے سے، اور پھر وہ لوگ جن کا شاید اس معاملے کے ساتھ کچھ انٹرسٹ جڑے ہوئے، جو میں نے آپ کو بات کر دی، اشارہ کر دیا، کہہ دیا، بلکہ کھول کے بتا دیا۔ اور اب دوسری طرف جاتے ہیں، اب دیکھیں جی چیف صاحب کیوں چاہتے ہیں ایسا؟ دیکھیں جو ٹاپ پہ پہنچ گیا، میاں صاحب بھی کہتے ہیں کہ اب میں 2 دفعہ تو وزیر اعظم بن گیا ہوں، میں کمپرومائز کیوں کروں؟ تو شاید چیف صاحب بھی کہتے ہیں کہ یار اب وہ ایک ایسے عہدے پہ پہنچ چکے ہیں، اب اس سے آگے کیا ہے؟ اس کے آگے ریٹائرمنٹ ہے، ایکسٹینشن وہ لینا نہیں چاہتے، جس کا انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مزید میں نہیں چاہتا، میں ریٹائر ہو کر گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ چاہتے ہوں گے کہ دیکھیں جی آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کی فطرت میں انسینٹیو جو ہوتا ہے موٹیویشن کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام انسان جو کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسینٹیو ہوتا ہے، اور جب انسان اپنی آخری اچیومنٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے ٹاپ پہ لوگ موجود ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ٹاپ بیوروکریسی، وہ سمجھتی ہے کہ اس کے آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے، جو کچھ ہم نے اچیو کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا، اب کیوں نہ اس مسئلے کو ریزالو کر دیا جائے،
تاکہ جو ہے وہ جو ڈیفنس کا جو بوجھ آ رہا ہے دونوں ممالک کی طرف وہ کم ہو اور عوام سکھ سانس لے سکے. یہ ان کی نیت ہے جی, اور بالکل یہ سامنے نظر آتا ہے. لیکن جیسا کہ میں دوسرے کیمپس کے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی ریٹائرمنٹ نہیں ہے ان کی ابھی فوری طور پہ, بعد میں ہونی ہے, بہت عرصے بعد میں ہونی ہے, ان کے ابھی آگے کیریئرز پڑے ہیں, وہ پتہ نہیں اس چیز کو بائی کرتے ہیں کس حد تک کرتے ہیں. بہرحال چاہنا نہ چاہنا تو لاجیکل سپیکنگ لاجک کی بات ہو رہی ہے, ریشنل کی بات ہو رہی ہے, کسی پہ کوئی الزام لگانا مقصود نہیں ہے, لیکن ایک لاجک کی بات ہو رہی ہے. بہرحال تو اسی طرح میاں صاحب بھی اب جو ہے کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے. پہلے تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے بہت کمپرومائزز کیے, اس وقت شاید وہ چاہتے تھے کہ میں ایک بار پھر وزیر اعظم بن جاؤں, ایک دفعہ پھر میں اقتدار کے مزے لوٹ لوں, لیکن اقتدار اب گزر گیا جی, اور اب وہ شاید اسی لیے جو ہے وہ جو ہے وہ بنیادی تبدیلیوں سے کم میں کمپرومائز کرنے کو شاید تیار دکھائی نہیں دیتے. فی الحال پالیٹکس میں کوئی بھی چیز پاسبل ہے. تو خیر, تو یہ میں نے آپ کو تھوڑی مثالوں کے ساتھ, تھوڑا سا لاجک کے ساتھ, تھوڑا ریشنل کے ساتھ, دونوں جو کیمپس ہیں کشمیر کے معاملے میں جو اپوزٹ سٹانس لیے ہوئے ہیں وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, وہ ان کا کیا مقصد ہے, اس کو کھول کر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. میری جیسے کہ جی سامعین کرام, میں میرے ویورز کو سمجھانے کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بڑی پکچر دوں اور لاجک کے ساتھ سمجھاؤں اور ریشنل کے ساتھ سمجھاؤں, اور یہ میرا پیورلی تجزیہ ہوتا ہے. اگر آپ اس سے ایگری کریں تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر نہیں کریں گے تب بھی اٹس اوکے, وہ آپ کا رائٹ ہے جی. اٹس ٹو ایگری اور ڈس ایگری ود سم باڈیز اسرشنس. تو آپ میرا جو تجزیہ ہے جی وہ یہی ہے. تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے, ہونا کیا چاہیے جی. اس وقت بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تجارت کے ساتھ اور پاکستان کے بھارت کے ساتھ اگر حالات ٹھیک ہوتے ہیں اور ہماری ڈیفنس کا بوجھ کم ہوتا ہے, اسپینڈنگ کم ہوتی ہے, یہ ڈیفینیٹلی ملک کے لیے اچھا ہے. یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے, یہ بھارت کے لیے بھی اچھا ہے. ریسنٹلی دیکھیں جب کورونا, دیکھیں ہم چاہے ان کو جتنا بڑا دشمن ہم تصور کر لیں, لیکن جب آخر ہمیں انسانیت کا جو ہمارا ریلیشن ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. اس کی بڑی مثال یہ کہ ابھی کورونا کا جب وبا وہاں پر آئی تو ہم نے ان کی ہیلپ کے لیے بات کی. ہماری عوام الناس کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں انسانیت ختم نہیں ہوئی. اور لائک وائز بھارت میں بھی بہت ساری ایسی طبقہ موجود ہے جو پاکستان میں اگر تکلیف ہوگی تو انہیں بھی دکھ ہوگا. تو اس چیز پہ جو پازیٹیو چیز ہے اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور دونوں ممالک کا اسی میں فائدہ ہے کہ یہاں پہ دونوں ممالک کے اندر جو غربت ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اگر ہم ڈیفنس کی بجائے لڑائی جھگڑے کے اوپر سپینڈ کرنے کی بجائے اگر ہم ریزالو کر لیتے ہیں معاملات, ٹریڈ شروع کر دیتے ہیں, دونوں کو فائدہ ہے جی. تو بہرحال یہ میرا جو ہے آج کا تجزیہ تھا کہ یہ دو کیمپس جو بنے ہوئے ہیں ان کے کیا ان کے ریزنز ہیں, کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور کیا ہونا چاہیے. اس ٹاپک پہ پھر بھی بات کرتے رہیں گے. سید ذیشان حیدر کو بریزن ٹروتھ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.